فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، مستقل عیسائی کریمہ کے ذیل میں تعلیمات آل محمد بیان کیے جا رہے ہیں، اور سب سے مہم بات جو ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو بلندی پر لے جانا چاہتے ہو، تو اپنے رخ حیات کو سیدھے دین کی طرف موڑ دو، کیونکہ سیدھا دین کہ جو میرا اپنا پسندیدہ راستہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کی دلیل بنے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسانوں کو جکڑ کے رکھا ہو۔ دونوں باتیں، نہ انسانوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، نہ ہی انسان کو جکڑ کے رکھا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ کیا کائنات میں کوئی ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں قوت سماعت بھی دی، قوت بصارت بھی دی۔ اس کے بعد پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے بھی بتلا دیے، اب چاہے تو وہ ہدایت کے راستے پر چل کر ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، یا ہمارے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہمارا شکر گزار بندہ نہ بننے کے بجائے کفران نعمت اختیار کر لے۔ یہ انسان کو پروردگار عالم نے آزاد چھوڑ دیا ہے، ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایترک الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کبھی انسان یہ گمان کرے کہ اس کو ایک دم آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہیں، پروردگار عالم نے جس دین کو، جس اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اس نے دین کے ساتھ ہادیان برحق کو بھی بھیجا ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے کائنات میں تشریف لائے، ورنہ کل کو یہ انسان پلٹ کر بارگاہ خداوندی میں کہہ سکتا ہے کہ پروردگار ہم تیرے دین کی طرف نہ آ سکے، ہم نے تیرے دین کو اختیار نہیں کیا، ہم نے تیرے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ اس لیے کہ ہمیں کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، وہ اس لیے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا موجود نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے ذہنوں کو پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ یہ ہماری بارگاہ میں آ کے شکایت کرے، اس سے پہلے ہم ہادیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ پہلے ہادی بھیجیں گے، پھر دین کو بھیجیں گے، تاکہ یہ کہہ نہ سکے کہ صرف دین آیا تھا، ہادی نہیں آئے تھے۔ یہ قاعدہ لطف ہے، علم کلام میں اسے قاعدہ لطف کہا جاتا ہے
یعنی پروردگار کا یہ ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دین کے سمجھانے والوں کو بھی بھیجا، راستہ دکھلانے والوں کو بھی بھیجا ہے پروردگار عالم نے۔ اور ایسا نہیں کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا، نہیں، ہر مقام پر پروردگار عالم نے ہادیان برحق کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بھیجا، یہاں تک کہ تعداد ان کی 1,24,000 ہوئی۔ اس کے بعد ان کے وصیوں کو بھیجا۔ یہ سلسلہ ہدایت ہے، کیونکہ اس آیت کے ذیل میں توحید بیان ہو چکی، عدالت کا ذکر ہو چکا، ضرورت ہے کہ نبوت کو بیان کیا جائے تاکہ معلوم تو ہو کہ پروردگار عالم نے اس دین اور اسلام کے ساتھ کتنے نبیوں کو بھیجا، وہ آئے تو کن کن مشکلات کے ساتھ اس دین کو ہم تک لے کر آئے ہیں۔ ایسا نہیں، معمولی چیز نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے، ہم کو دین مل گیا، ہم کو اسلام مل گیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بہت آسانی سے دین آ گیا ہے۔ بہت آسانی سے یہ دین ہم تک نہیں آیا ہے، سینکڑوں لاکھوں انبیاء نے اپنی قربانی پیش کی ہے، ایک ایک نبی کو 10 مرتبہ کاٹا گیا ہے اور کاٹ کے تیل میں تلا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ خدا کی طرف کسی کو دعوت نہ دیں، تاکہ وہ کسی کو خدا کی طرف نہ بلا سکے۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے، ابتدا پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے کی۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا پروردگار نے، تو وہ 2 طریقے سے آئے ہیں، کچھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کچھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کچھ کو نبی بنایا ہے اور کچھ کو رسول بنایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، صلی علی محمد وآلِ محمد، آپ نے ارشاد فرمایا اور معصوم بھی ارشاد فرماتے کہ نبی اور رسول میں ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ نبی 1,24,000 ہیں انبیاء، صلوات پہ محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اس کا مطلب کہ مجلس کامیاب ہو رہی ہے، بچہ اپنے ذہن میں مفہوم کو اتار رہا ہے۔ صلوات پہ محمد صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جتنے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ نبی اور رسول میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو خواب کے عالم میں وحی الہی کو لیتا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، جو خواب کے عالم میں وحی الہی کو لیتا ہے اور فرشتے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ 5ویں امام بتا رہے ہیں نبی کون ہے؟ جو خواب کے عالم میں اللہ کی وحی کو لیتا ہے، فرشتے کی آواز کو بھی سنتا ہے لیکن فرشتے کو دیکھ نہیں پاتا ہے، یہ نبی ہے۔ نبی کون ہے؟ جو خواب کے عالم میں نیند میں وحی الہی کو لیتا ہے، ملک کی آواز کو سنتا ہے لیکن ملک کو دیکھ نہیں پاتا۔ رسول کون ہے؟ 5ویں امام بتاتے ہیں رسول وہ ہے جو خواب کے عالم میں وحی الہی کو بھی لیتا ہے، فرشتے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور فرشتے کو دیکھتا بھی ہے۔ رسول کا درجہ جو ہے نبی سے تھوڑا سا بلند ہے۔ اس کے بعد رسولوں میں بھی 5 بڑے رسول اور ہیں، یہ پروردگار کی جانب سے درجہ بندی ہے۔ پہلے انبیاء ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے، اس کے بعد اس میں مرسلین ہیں، رسول ہیں، ان کی الگ فضیلت ہے۔ ان رسولوں میں بھی 313 میں بھی 5 بڑے رسول الگ، ان کی الگ فضیلت ہے۔ ان سب میں سید و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور پھر ان کی فضیلت کا کیا کہنا؟ نہ کائنات کی کوئی شان اتنی طاقت ہے، نہ وسعت ہے جو حضور سرور کائنات کے فضائل کو لکھ سکے۔ مولائے متقیان سے کہیں بلند و بالا اونچی ذات کا نام ہے رسول اسلام۔ حضرت علی نے اپنے درجے کو خود بتایا ہے کہ انا عبد
من عبید محمد، میں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو سب سے بڑی عظمت رسول اسلام کی ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ بحث نبوت کے سلسلے سے پیغمبر تک آئیں گے۔ ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، انبیاءوں کو بھیجا، اور ایسے نہیں بھیج دیا کہ بس آئے اور ایسے ہی آگے چلے گئے، نہیں۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بہت توجہ رکھیے گا، ہم نے رسولوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، ہم نے رسولوں کو بین اور واضح معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے رسولوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہم نے رسولوں کو روشن، واضح اور معجزات کے ساتھ، بینات کا مطلب واضح روشن، بینات واضح روشن معجزے کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، ہم نے جو ان کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگوں کے یہاں ایک چیز عام ہے نا، جب بھی محرم الحرام آتا ہے، صلوات پہ محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو آپ کے یہاں تو نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز بہت مشہور ہے، اپنے اپنے امام بارگاہ کو اونچا کرنے کے لیے، نام دینے کے لیے، کہ فلاں امام بارگاہ بہت اچھی ہے، وہاں تو شہزادی خود چل کے آ جاتی ہیں، بس ایک دوسرے کو خالی بس سنانے کے لیے۔ کیا وہ علم مبارک پہ نشان دیکھا، معجزہ ہو گیا، ارے کیا مطلب ہے؟ تماشا لگا رکھا ہے، یہ محرم الحرام نہیں آ رہا ہے بلکہ تماشا ہی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تابوت کے اوپر ہم نے خون دیکھ لیا، کون سی بڑی بات ہے؟ وہ معجزہ ہو گیا فلاں کے گھر میں۔ معجزے کا مطلب بھی سمجھا کبھی کسی نے؟ معجزہ کہتے کسے ہیں بھائی؟ معجزہ تو پروردگار عالم نے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے۔ تو جب ہے نہیں تمہارے امام باڑے میں نبی تو معجزہ ہو کیسے رہا ہے؟ معجزے کا مطلب کیا؟ معجزے کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی سمجھتا نہیں انسان نے، بس اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے کیا کہا، وہ فلاں عالم میں خون دیکھا میں نے، مولا عباس آ گئے تھے، معجزہ ہو گیا۔ اب اسی سب کے لیے رہ گئے ہیں، آج میں ہوں بس خالی سب کے امام بارگاہوں میں جائیں گے، معجزہ کر کے چلے جائیں گے، کسی کو پیغام نہیں دیں گے نا، یعنی امام کسی کو پیغام نہیں دیں گے، بس خالی معجزہ کر کے چلے جائیں گے۔ کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ معجزے کے مفاہیم کو سمجھو، کہ قرآن سمجھائے گا معجزہ کہتے کسے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، اسلام نے بتایا، قرآن نے بتایا، 3 چیزیں ہیں۔ ہادی معرفت نے اپنی کتاب علوم قرآن میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ہم لوگوں کے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کا نام ہے معجزہ، بہت توجہ رکھیے گا، سب سے پہلی چیز کا نام ہے معجزہ، دوسری چیز کا نام ہے کرامت، یہ معجزے سے ہٹ کے ہوتی ہے، یہ معجزے سے ہٹ کے ہے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ اور تیسرا لفظ ہے جو کبھی شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، آج سن لیجیے، اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ تینوں کی مثال بھی ہم دیتے ہیں، چونکہ بغیر دلیل کے دعویٰ فضول ہوتا ہے، تینوں کی مثال بھی دیتے ہیں۔ معجزے کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے جب موسیٰ کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو ہم نے معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ معلوم ہے نا جناب موسیٰ کو 9 معجزے عطا ہوئے تھے، 9 معجزے عطا ہوئے تھے۔ معجزہ کہتے اسے ہیں جس میں سامنے والا چیلنج کرے، بہت توجہ رکھیے گا، سامنے والا چیلنج کرے، تم یہ کر کے دکھا دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت میں دیکھیں، قرآن کریم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے، تم کو شک ہو رہا ہے، تردید ہو رہا ہے، ہمارا بندہ جو ہماری طرف سے کتاب لے کر آیا ہے اس میں تم کو اگر شک ہو رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہو رہا ہے تو لاؤ قرآن کی ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ یہ قرآن نے چیلنج کیا کہ نہیں کیا؟ تو قرآن زندہ معجزہ،
قرآن کریم زندہ معجزہ. قرآن نے چیلنج کیا بھائی اگر تم کو ہمارے پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب میں شک ہو رہا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ قرآن کی طرح کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ. ارے 10 آیت کا جواب لے آؤ، قرآن کی چھوٹی سی سورے کا جواب لے آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ. کہا تم لا سکتے ہو تو ایک سورے کا جواب لے آؤ. نہیں لا سکتے 10 آیت کا جواب لے آؤ. نہیں لا سکتے 1 آیت کا جواب لے آؤ. جب جواب نہیں لا سکے تو کیا ہوا؟ قرآن ہمارے لیے زندہ معجزہ ہو گیا. قرآن نے کہا جواب لاؤ، کسی میں سخت نہیں ہے جواب لانے کی. تو چیلنج کیا، چیلنج کرے. معجزہ اسے بھی کہتے ہیں کہ سامنے والا چیلنج کرے اور نبی یا امام اس چیلنج کو پورا کر کے دکھائیں. مثال دوں میں آپ کو، مثال لیجیے. نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ میں مولا امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآلِ محمد. آپ کا ارشاد ہے کہ رسول اسلام کے پاس کچھ افراد آئے. نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ میں کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں کوئی شک؟ بولے ہاں ہم آپ پر اسی وقت ایمان لائیں گے، ہم آپ پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب آپ فلاں درخت سے کہیے کہ وہ آپ کے اشارے پر اپنی جگہ چھوڑ دے. بہت توجہ رکھیے گا. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد نبی خدا سے چیلنج کر رہے ہیں. کیا چیلنج کر رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کے اوپر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اس درخت سے کہیں کہ وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کے پاس آئے. مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں وہی موجود تھا. رسول اسلام نے جیسے ہی اشارہ کیا درخت آنا شروع ہو گیا. پورا کے پورا درخت پھل لگے ہوئے تھے، چڑیوں کے گھونسلے اس میں بنے ہوئے تھے، پرندے اس کی شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے. بہت توجہ رکھیے گا. پرندے اس کی شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے. پورا درخت آنا شروع ہو گیا. یہ لوگ کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہنے لگے نہیں درخت سے کہیے کہ آپ واپس چلا جائے، آدھا وہیں رکے آدھا یہاں آئے. یہ آئے تھے لوگ پیغمبر کے پاس. خطبہ قاصیہ میں مولا امیر المومنین بتا رہے معجزہ اسے کہتے ہیں. کیا کہا؟ درخت سے کہیے کہ آدھا وہیں رکا رہے اور آدھا چلا آئے. پیغمبر نے یہی کر کے بتلایا کہ وہ آدھا وہاں رکا رہ گیا. جڑ کے جتنا شاخ جتنی تھی اس وقت پہ سب چل کر آ گئی. یہ پیغمبر نے ان کے چیلنج کو پورا کر کے دکھایا. پیغمبر نے ان کے چیلنج کو پورا کر کے دکھایا. اسے کہتے ہیں معجزہ. اسے کہتے ہیں معجزہ. دوسری چیز ہے کرامت. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ معمولی انسان تو نہیں کرائے گا نا. جو ولی خدا ہوگا اس کے ہاتھوں کرامت وجود میں آتی ہے. یاد ہے جب چوتھے امام کا صحابی بار بار اپنی بیوی کا تانا سن کے آیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا تھا مولا میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اتنے سال سے تم جاتے ہو زین العابدین علیہ السلام کے پاس، کبھی تم نے سنا کہ انہوں نے تمہیں کچھ دیا ہو؟ بہت توجہ رکھیے گا. کبھی سنا کہ تم کو انہوں نے کچھ دیا ہو؟ یہ بات امام کو معلوم تھی. جیسے ہی امام کے صحابی نے کھانا کھا لیا اب امام چاہتے ہیں اس کا ہاتھ دھلائیں. اب جیسے ہی ہاتھ کو دھلا رہے ہیں مولا نے کہا ذرا دشت میں دیکھو تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ ہاتھ کا دھون یہ جواہرات بن چکا ہے. ہاتھ کا دھون جواہرات بن چکا ہے. کہا جا کر اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ امام وقت جب چاہے تمہارے گھر میں سونا چاندی کر سکتا ہے لیکن اس سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. کرامت اسے کہتے ہیں. ہاتھ کا دھومن ہیرو جواہرات بن جائے. اور تیسری چیز ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے بہت کم افراد کو معلوم ہے، اسے کہتے ہیں ارہاس. ارہاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علامتیں دنیا میں وجود میں آنے لگتی ہیں جس سے انسان یہ بتلا دیتا ہے کہ اب آنے والا کوئی بہت بلند بالا ہے
اب جو آنے والا ہے وہ بہت بلند بالا ہے. مثلاً جب پیغمبر کی جس رات ولادت ہونے والی تھی، وہ توجہ رکھیے گا، پیغمبر اسلام کی جس رات ولادت ہونے والی تھی اس رات کیا ہوا؟ فارس کا آتش کدا خاموش ہو گیا تھا، قصر قیصر کے کنگورے گر گئے تھے، جو چشمے سوکھ گئے تھے اس میں پانی آ گیا تھا، جو کنویں سوکھے ہوئے تھے اس میں پانی آ گیا تھا، کوہ فاران پہ ایک نور چمکا تھا. یہ سب ارہاس کہتے ہیں، یعنی علامتیں بتلا رہی ہیں اب جو آنے والا آ رہا ہے وہ سب کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد والی محمد. تو معجزہ الگ چیز کا نام ہے جس میں چیلنج کیا جائے اور چیلنج کو پورا کیا جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں. کرامت نبی امام جب چاہیں دکھلا سکتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں. ارہاس کوئی بھی بڑی شخصیت جب آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے جو واقعہ رونما ہوتا ہے اسے ارہاس کہا جاتا ہے. تو نبیوں کو کس کے ساتھ بھیجا؟ یعنی کیسے ماحول میں جو نبی آئے ہیں، کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا، آسان راستوں سے نہیں آئے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ فرعون کو جب کسی نے آگے کہا تھا کہ تیرے تخت و تاج کو الٹنے کے لیے کسی نجومی نے خبر دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا، فرعون ٹینشن میں آ گیا. اب کرے تو کیا کرے؟ اب اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم کیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. کیا حکم دیا؟ جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوں سب کو زندہ رکھو، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دو اور جتنی بھی لڑکیاں پیدا انہیں زندہ رکھو. کسی نے خبر دے دیا آ کے. اب ادھر جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہے. یہ دین ہم تک آیا کیسے؟ کتنی سخت اور دشوار راہوں سے آیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، پروردگار عالم نے وحی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. یہاں جناب موسیٰ کی ولادت ہو چکی ہے. ماحول باہر کا بہت خراب ہے، کسی کو بھی کان و کان خبر ہو جائے گی تو جناب موسیٰ کو کوئی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. مادر موسیٰ ایک ماں ہے اور ماں کا دل اپنے بچے کے لیے بے چین رہتا ہے. خاموش گھر کے اندر ہیں، چپ چپ سی ہیں. پروردگار نے کیا کہا؟ ہم نے وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. کیا وحی کی؟ ان ارضعیہ. اب تم اپنے بچے کو دودھ پلا دو. اب تم اپنے بچے کو دودھ پلا دو، موسیٰ کو دودھ پلا دو. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ. اے مادر موسیٰ اب بھی تم کو ڈر لگ رہا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اے موسیٰ کی ماں اب بھی تم کو اگر ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. تو جناب موسیٰ کو اس صندوق میں رکھ دو. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دو اور گھبرانا مت. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. پروردگار کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کی والدہ کو، نہ ڈرنا نہ رنج اٹھانا. کیوں؟ آواز دے رہا پروردگار، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. اے موسیٰ کی ماں ہم تمہارے موسیٰ کو پلٹا دیں گے تم تک. ہم تمہارے موسیٰ کو تم تک پلٹا دیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پروردگار آواز دے رہا ہے موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، اسے دودھ پلا کے صندوق میں ڈال دو، ہم تمہیں پلٹا دیں گے. ابھی تو ہم تم سے صرف ایک بچہ موسیٰ کی شکل میں لے رہے ہیں، لیکن جب ہم پلٹائیں گے تو موسیٰ کو رسول بنا کے تم تک پلٹائیں گے. ہم موسیٰ کو رسول بنا کر تم تک پلٹائیں گے. ابھی تم سے صرف موسیٰ لے رہے ہیں. اور جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا، رکھنے کے بعد دریا نیل میں ڈال دیا. اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے فَجَعَتْ قُسِّيَّ فَبَصُرَتْ بِهِ. کس سے کہا؟
اپنی بیٹی کہ جن کا نام تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کلثوم، بہت توجہ رکھیے گا، کلثوم نام بتایا ہے، جناب موسیٰ کی بہن ہے. کیا کہا جب صندوق میں ڈال دیا؟ کس سے کہا؟ اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اس صندوق کے اوپر نگاہ رکھو، دیکھو کیسے کیسے یہ صندوق فرعون کے قصر تک پہنچتا ہے. ان کا بیان ہے کہ میں پیچھے پیچھے دیکھتی رہی، دریائے نیل کی موجوں سے ہوتا ہوا میرا بھائی قصر فرعون میں گیا. بس یہی پر رک کے میرا دل کہنا چاہتا ہے کہ ایک بات تو پروردگار عالم نے سمجھا دی کہ اگر بھائی کسی الہی مشن کے لیے نکلتا ہے تو بہن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پیچھے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے چلنے لگتی ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تاریخ کربلا میں جناب زینب کیوں سید الشہداء کے ساتھ نکلی ہے. بھائی ایک الہی مشن کے لیے نکلا ہے، بہن نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے تاکہ پیچھے پیچھے بھائی کے ہمراہ چلے. کیا محبت دکھلائی ہے جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ، کبھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے قصر فرعون میں موسیٰ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ بہن چل رہی ہے، الہی مشن کے لیے نکلے ہیں. اور اس کے بعد وہ تمام باتیں قصر فرعون میں دیکھنے کو ملی ہیں کہ جیسے ہی صندوق کھولا گیا ہے ابھی تک وہ فرعون کی ذہنیت بہت کچھ رکھے گا. پروردگار بھی اگر چاہے کہ اس کام کو ہو کر رہنا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. اس نے 70 سے زیادہ ہزار افراد میں سے بچوں کو قتل کروا دیا صرف اس لیے کہ ایک بچہ تخت و تاج پہ ہمارے نہ بیٹھ جائے. پروردگار نے اسی کے تخت و تاج کو رکھنے کے لیے اسی کی آگوش میں پروان چڑھا دیا، اسی کے آگوش میں پروان چڑھا دیا. جیسے ہی دیکھا قالت امرأۃ فرعون، بھئی ہے کہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ چاہتا تو کوئی اور بھی اٹھا لیتا، جناب موسیٰ کو نکال کے قتل کر دیتا. فرعون کو بہت لوگوں نے بہکایا، لیکن نہیں، فرعون کے گھر میں بھی ایک مومنہ رہتی تھی. معلوم یہ ہوگا کبھی کبھی فساد اور فاجر کی یہاں بھی مومنائیں پھنس جایا کرتی ہیں. فرعون کے یہاں بھی ایک مومنہ بنام آسیہ رہتی تھی. اس کے دل میں پروردگار نے رحم اور محبت کو ڈالا. کیا کہا؟ وقالت امرأۃ فرعون، کیا کہا فرعون کی بیوی نے فرعون سے؟ قرۃ عین لی ولک، دیکھیے کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابھی تک جو فرعون قتل کرنے پر آمادہ تھا اپنی بیوی کا یہ جملہ سنا بھول گیا کہ یہ بھی لڑکا، اسے بھی قتل کرنا چاہیے، یہ بھی بچہ ہے، اسے بھی قتل کرنا چاہیے. پرورش دی ہے، پروان چڑھایا ہے. اور اس کے بعد جب جناب موسیٰ پروان چڑھے ہیں، گزشتہ کی گفتگو کی گئے فرعون کے دربار میں، اور اس کے بعد اس کو للکارا ہے، اس کے بعد دریائے نیل تک اس کو لائے ہیں، اس کو غرق تک کرایا ہے. اس انداز سے یہ تو ایک مثال ہے جو قرآن کریم میں دی ہے کہ اس انداز سے دین الہی موجیں مارتا ہوا بحر عمیق میں کس طریقے سے کنارے لگا ہے. آپ دیکھیں اس دین، اس اسلام کی تبلیغ میں انبیاء نے کتنے وقت دیے ہیں، اپنے کتنے وقت دیے. کبھی ہم نے محاسبہ کیا اس دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی زندگی نامہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ انبیاء نے اس دین اسلام کو ہم تک کیسے پہنچایا. قرآن کریم کی آیت اس بات پر شاہد ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا 50 عَامًا، پس نوح نے پائی، الف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو، 1000 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الف کہتے ہیں. بھائی سورہ انا انزلنا میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے نا؟ الف یعنی ہزار. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے، کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 برس. 950 برس سنا ہے نا، یہ سنی سنائی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے 950 برس. کس انداز سے کہہ رہا ہے قرآن؟ بس انداز بدلا ہوا ہے. کیا کہا؟ الف سنتن الا 50 عاما، الف کہتے ہیں ہزار کو،
اور 50 کہتے ہیں عربی میں 50 کو. جب 1000 میں سے 50 نکال دیجئے تو کتنا بچے گا؟ 950 برس. یہ قرآن کریم بتا رہا ہے الف سنۃ الا 50 عاما. جناب نوح نے 950 برس تبلیغ دین کی. کتنے ایمان لے آئے؟ خالی انگلی پہ گن کے بتا دیجیے گا کتنے ایمان لے آئے. وہی نا جتنے 3-4 منزلہ کشتی میں سوار ہو گئے, جانور بھی تھے, چوپائے بھی تھے, سب تھے, چرند پرند سبھی تو اس میں آ گئے تھے. سب تو انسانوں سے بھری نہیں تھی کشتی. یعنی دین اللہ کا کتنے سخت مراحل سے گزر کے آ رہا ہے. اور اس میں بھی جب آواز دی ہے جناب نوح علیہ السلام نے, رب لا تذر علی الکافرین دیارا, سورہ نوح کے اندر آواز آئی ہے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تم کشتی بناؤ, بس نیل فل کا بھی آئے ہونے نا, تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. کشتی بھی بن رہی ہے, گرمی کا موسم ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, لیکن جناب نوح لگے ہوئے کشتی بنانے میں. جناب نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لوگ آئے مسخرہ بازی بھی کر رہے ہیں, کوئی نبی کا مذاق اڑا کے چلا جا رہا ہے تو کوئی نبی کو کچھ ہی کہہ کے چلا جا رہا ہے. سب برداشت کر رہے ہیں, صرف کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے برداشت کیے جا رہے ہیں. جب کشتی بن گئی تو آواز دی, سبھی کو آواز دی, اپنی زوجہ کو بھی آواز دی, کنعان کی ماں جو رابعہ تھی اس کو بھی بلایا, اپنے بیٹے کو بھی بلایا. کیا کہا؟ یاسنی من الماء, ہم کو تو پانی بچا دے گا. ساوی الی جبل, ہم تو پہاڑ پر چلے جائیں گے, ہم تو پہاڑ پر چلے جائیں گے, پانی سے بچ جائیں گے. آواز دی. جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہیں تو جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کشتی آپ کاہے کے لیے بنا رہے ہیں؟ بہت توجہ رکھیے گا. آواز دیے کشتی ہم نجات کے لیے بنا رہے ہیں. کاہے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں؟ کشتی ہم نجات کے لیے بنا رہے ہیں. نوح کہہ سکتے تھے, کہنے والے نے کہا ضروری تھا کہ میدان میں کشتی بنائیے. بہت توجہ رکھیے گا. کہنے والے نے کہا نوح کیا ضروری تھا محلے میں نہیں بنا سکتے تھے, بستی میں نہیں بنا سکتے تھے؟ اتنے چٹیل میدان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں, کیا ضرورت تھی میدان میں کشتی بنانے کی؟ عجب نہیں جناب نوح آواز دیں, ارے نجات کی کشتی کبھی گھر میں نہیں ہمیشہ میدان میں بنا کرتی ہے. نجات کی کشتیاں گھر میں نہیں بنا کرتی, میدان میں بنا کرتی ہیں. اب زمانے کی قید نہیں ہے, چاہے نوح نے اپنے دور میں بنائی ہو یا فخر نوح نے اپنے دور میں بنا کے کہا ہو. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, اہل بیت کی مثال یہ نوح کے سفینے جیسی ہے. نجات کی ایک کشتی پیغمبر نے بھی میدان میں بنائی ہے اور بنا کے مثال دے دیا ہے کہ اگر نوح نے نجات کی کشتی بنائی ہے تو رسول نے بھی, فخر نوح نے بھی نجات کی کشتی بنائی. ضرورت ہے کہ نجات کی کشتی بنائیں. سب کے سب سوال میں کتنے لوگ بچے؟ جتنے اس کے اوپر سما گئے, فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. جتنے لوگ اس پہ آئے اصحاب سفینہ, اصحاب کشتی, بس اتنے ہی لوگ بچ پائے ہیں. پھر بھی پروان چڑھا دی نہیں اسلام نہیں, کچھ ہی لوگ تو آئے اور اپنے گھر کا اپنا ہی بیٹا نہیں آیا. اتنی تبلیغ کے بعد کتنے سخت مراحل سے گزر رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا, جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. امتحان کے لیے جناب ابراہیم نے اپنے کو کمر کس لیا کہ بس پروردگار جتنا بھی ہم سے امتحان لے گا ہم اس امتحان کے لیے آمادہ ہیں. پروردگار کی محبت جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتنی تھی, اتنی زیادہ تھی محبت کہ جب بھی بتوں پر نگاہ پڑ جاتی تھی تو تیور بدل کے دیکھتے تھے, تیور بدل کے دیکھتے تھے. اور یہی نہیں, قرآن کریم میں لکھا ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. جناب ابراہیم نے قسم کھائی ہے. ہمارے یہاں جلدی قسم نہیں کھایا جاتا, کھایا جاتا ہے جلدی قسم نہیں کھایا جاتا. اور یہ جو معاشرے میں قسم کھائی جاتی ہے نا, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, مولا عباس کی قسم, یہ سب قسم نہیں ہے, نہ ان کا اعتبار ہے. قسم جو شریعت میں ہے وہ صرف 3 ہے, صرف 3 قسم ہے کہ اگر اس کو جھوٹی پڑ جائے گی تو کفارہ بھی دینا پڑے گا. قسم کھا لینا معمولی بات نہیں ہے. مولانا امام حسین صاحب کے سامنے بھی ایک شخص آیا تھا, امام نے سب کچھ کہا قسم مت کھاؤ, بہت بڑی چیز ہے قسم. امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا تھا, کہا قسم نہ کھاؤ, جو کہنا کہنے چلے گا لیکن قسم مت کھانا. قسم بہت اونچی چیز کا نام ہے. تو صرف 3 قسم ہے.
اور وہ تینوں ورڈ بھی بتائے ہیں شریعت نے. سب سے پہلی قسم کا نام ہے واللہ. کہتے ہیں نا یہ عربی زیادہ استعمال کرتے ہیں, عرب والے کہتے ہیں نا واللہ, واللہ. واللہ یہ واجب قسم ہے. اس کے بعد ہے تاللہ, یہ جو جناب ابراہیم قسم کھا رہے ہیں, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. واللہ تاللہ, اس کے بعد ہے باللہ. یہ صرف اسلامی اور شرعی 3 قسمیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے, نہ ان کا کوئی معیار ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. تینوں کی مثال بھی دے دیں. واللہ والی قسم سبھی کھاتے ہیں, لیکن ایک مقام پہ مولا عباس نے کھائی یہ قسم. بتائیں آپ کیا کھائی قسم؟ واللہ ان قطعتم یمینی, خدا کی قسم جب تک عباس کا بازو سلامت رہے گا دین پر آنچ نہیں آئے گی. یہ قسم کھائی مولا عباس نے. کس سے قسم کھائی؟ کیا یہ کہا خدا کی قسم, کیا یہ کہا قرآن کی قسم, کیا یہ کہا کعبے کی قسم؟ نہیں, یہ نہیں کہا مولا عباس. کیا کہا؟ واللہ, یعنی شریعت والی قسم ہے, یعنی ایسی قسم کے بعد میں جھوٹا نہ ہو سکے. اور مولا عباس نے کہاں جھٹلایا اس قسم کو؟ ارے اپنے شانوں کو کٹوا بھی تو دیا ہے, کٹوا بھی دیا شانوں کو. یہ واللہ ہے. تاللہ جناب ابراہیم نے قسم کھائی. اب باللہ کی مثال, باللہ کی مثال لیلا مجنون کے اشعار میں ملتی ہے کہ وہاں پر مجنو نے لیلا کے لیے کہا تھا کہ باللہ یا زبیات القائی قلنا لنا, خدا کی قسم اے ہرنوں کی جھنڈ, تم بتاؤ لیلا من کننا اور لیلا من البشر, کہ میری لیلا ہم میں سے ہے یا تم میں سے ہے. یہاں پر لیلا کی خوبصورتی مراد تھی, اس لیے مجنو نے باللہ کی قسم کھائی تھی. یہ تینوں مثال ہو گئی. ہمارے یہاں موجود مثال یہاں پر کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے قسم کھائی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. خدا کی قسم ضرور بھی ضرور جس دن ابراہیم کو موقع ملے گا ان بتوں کی مرمت میں ضرور کروں گا. یہ قسم کھا رہے ہیں, یہ تھوڑا موڑا نہیں لے رہے جناب ابراہیم, بہت بڑا کام اپنے سر لے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ کس انداز سے دین الہی کو پھیلانا ہے؟ پہلے اپنے وجود کے اندر وحدانیت کو لے کے آ رہے ہیں. کیا کہا؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم, ضرور بھی ضرور خدا کی قسم جس دن ابراہیم کو موقع مل گیا ان بتوں کی تو مرمت میں ضرور کروں گا. اور کیا بھی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہو رہا ہے فجعلہم. ہوتا کیا تھا, یہودی لوگ میلہ دیکھنے کے بہت عادی تھے, ان کو بھیڑ بھاڑ بہت پسند ہے. یہودیوں کو میلے دیکھنے جاتے تھے. ایک دن جب سارے یہودی میلہ دیکھنے چلے گئے تو جناب ابراہیم نے اٹھائی ہتھوڑی اور کلاڑی اور لے کے چلے بت خانے. آئے ہیں چونکہ قسم کھا لیا ہے نا, اب اس قسم کو پورا بھی کر کے دکھانا ہے جناب ابراہیم کو. آئے بت خانے, آنے کے بعد چھینی ہتھوڑی لے کے قرآن آواز دے رہا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. سب کو جتنے بت تھے سب کے ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. جناب ابراہیم نے سب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اللہ سوائے ایک بڑے کے کہ لعلہم, کہ یہ لوگ پلٹ کر جب آئیں گے یرجعون تو آگے دیکھے تو صحیح کہ ان کے خداؤں کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے. آگے دیکھے تو صحیح کہ ان کے خدا کا بیڑا کس نے غرق کیا. سمجھیں یہ لوگ. ایک کے ہاتھ میں کلاڑی تھما دیا. اب جناب ابراہیم اپنے سکون سے اپنے گھر چلے گئے. جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ ہے اللہ پہ بھروسہ, جو ہوگا دیکھ لیں گے. اب تو کام کر دیا بڑا ہم نے. جناب ابراہیم گھر آ گئے. اب جب یہ یہودی سب میلے سے لوٹ کے فری ہو کے جب پہنچے ہیں 12 بجے ہوئی تھی ان کے خداؤں کی. سب ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے پڑے ہوئے تھے. بس ایک بڑا تھا جس کے ہاتھ میں کلاڑی تھمی ہوئی تھی. قرآن کریم آواز دے رہا ہے. کیا کہا؟ قالو, سب کے سب کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا, ارے کون ہے جس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ احسان کیا ہے؟ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قالو, کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن, ہم نے سنا ہے کہ اس بستی میں ایک جوان آیا ہے. قالو سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم جب بھی اپنے خداؤں کا ذکر کرتے ہیں اس کے منہ پر اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. ایک بندہ ایک جوان اس بستی میں آیا ہے, جب ہم اپنے خدا کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے.
युकालो लहू इब्राहिम, उसको सब लोग इब्राहिम के नाम से बुलाते हैं। ये कुरान करीम की आयत है। नमरूद के पास खबर गई कि इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा है। कहा जिसने देखा है बुलाए, जिसने देखा है वो बुलाए इब्राहिम को। ठीक है, अच्छा बुलाते हैं। बुलाया गया हजरत इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम को बुलाया गया। कहने लगे कालू अंता हाजा बे आलिहतना या इब्राहिम, अरे इब्राहिम क्या तुमने ही हमारे खुदा को मारा है? सच बताना, सच सच बताना इब्राहिम, सच में तुम ही ने मारा है ना? ये नमरूद पूछ रहा है, ये सब लोग इब्राहिम से तौल ले रहे हैं। इब्राहिम सच बताना, तुमने ही हमारे खुदा को मारा है? जनाब इब्राहिम ने क्या मारा था? जनाब इब्राहिम ही ने, लेकिन पलट के क्या आवाज दी? बल फअलहु, मेरा नहीं ये उस बड़े का काम है। बहुत ध्यान रखिएगा, जनाब इब्राहिम क्या कह रहे हैं? बल फअलहु, ये मेरा नहीं ये उस बड़े का काम है। किस बड़े का काम है? हाजा फसादुहुम इन कानू यंतकून, अरे जाके उस बड़े से पूछते क्यों नहीं? अगर वो बोल दे तो समझ लेना उसका काम है। अगर वो बोल दे, अगर वो कलाम कर दे तो समझना उसका काम है। यही तो वजह है जनाब इब्राहिम अपनी बातों से समझाना चाह रहे हैं। अरे ऐसे को खुदा क्यों बनाते हो जो बोल भी नहीं पाते, जो बोलने की सलाहियत भी नहीं रखते? या उनसे जनाब इब्राहिम अगर मुखातब होके कहें या उन्हीं से सवाल कर लिया जाए, बुतों जिस वक्त जनाब इब्राहिम तुम्हें तोड़ रहे थे उस वक्त तुम उठकर भागे क्यों नहीं? अजब नहीं आवाज दे, अरे हम में भागने की सकत होती तो हम कब का भाग लेते। और उनसे अगर पूछा जाए तो फिर तुम इन खुदा की जगह बैठे क्यों हो? तो अजब नहीं पलट कर आवाज दे, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, हमें तो बिठाया गया है, हमें तो बिठाया गया है, हम कैसे उठकर चले जाएं? क्या कहा जनाब इब्राहिम ने? हमसे क्यों पूछ रहे हो? बल फअल हुई, उस बड़े का काम है, उसी बड़े का काम है ये। हाजा फसलुहुम, उससे उन्हीं से जाके पूछ लो। इन कानू यंतकून, अगर वो बोल दे तो समझ लेना इब्राहिम ने किया, ना बोले तो समझ लेना मैंने किया। खुद इब्राहिम बता रहे हैं इस बात को। वो बोल दे तो समझ लेना कि भाई मैंने नहीं किया है, ना बोले तो समझ लो मैंने किया है। क्या कहने लगे इब्राहिम? तुम्हें पता भी है वो बोलते नहीं है वो लोग, ये खुद कह रहे हैं, यहूदी खुद कह रहे हैं। इब्राहिम तुम्हें पता भी है वो लोग बोलते नहीं है, वो लोग कलाम नहीं करते हैं। जनाब इब्राहिम को मौका मिल गया, कहा लानत उफ़्फ़िन लकुम लिमा ताबुदून मिन गैरिल्लाह, अरे लानत हो तुम्हारे ऊपर, जब वो अपनी नाक पर बैठी हुई एक मक्खी को नहीं हटा सकते तो तुम्हारी क्या मदद करने आएंगे? लानत हो तुम्हारे ऊपर। अरे तुमको चाहिए तुम ऐसे खुदा की परस्तिश करो जो खुदा 24 घंटा तुम्हारे साथ है, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एक एक अफ़आल पर उसकी निगाह है, एक एक चीज और एक एक हरकत को देख रहा है। ऐसे को मानो ना, ऐसे को क्यों मान रहे हो? ये जनाब इब्राहिम अपने अंदाज से इस्लाम को लेके आए हैं, अपने अंदाज से। जिन नबियों ने भी जितनी मशक्कत उठाई है, परवरदिगार आलम ने उसी के एतबार से उनको मरातिब दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम तबलीग की है, कम मुश्किलात उठाया है तो उसको जो है ऐसे ही छोड़ दिया, और किसी ने बहुत ज्यादा उठाया तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। नहीं, कुरान करीम में है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा में इरशाद होता है, तिलकर रसूलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत अता की है। एक तरफ तो ये कह दिया परवरदिगार आलम ने, दूसरी तरफ उसी सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में क्या इरशाद फरमा रहा है? ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूले, इन रसूलों में किसी में कोई फर्क ही नहीं है। एक तरफ तो परवरदिगार कह रहा है हमने बाज रसूल को बाज पर फौकियत अता की है, हमने बाज पर फजीलत अता की है, और एक जगह पे क्या कह रहा है? इन रसूलों में किसी में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये क्यों कह रहा है? वहां पर, यहाँ पर जो कह रहा है रसूलों में कोई किसी में कोई फर्क नहीं है, यहाँ इस मुकाम पर इसलिए कह रहा है कि नूर के एतबार से सब एक हैं, नूरी एतबार से सब नूर के पैकर हैं, इसलिए रसूलों में किसी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन वहां जो कह रहा है कि बाज रसूल पे हमने फजीलत दी है, तो वहां ये है कि मूसा ने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की मूसा को वो मकाम अता कर दिया, इब्राहिम ने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की इब्राहिम को वो मकाम अता कर दिया, ईसा ने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की ईसा को वो मकाम अता कर दिया। जिन जिन नबियों ने जितनी जितनी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, परवरदिगार ने वैसा ओहदा उन्हें अता किया है।
ویسا عہدہ انہیں عطا کیا ہے. جب سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے سید الانبیاء، سید المرسلین، فخر النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بھیجا ہے، اس سے پہلے پروردگار عالم نے پوری کائنات میں ایک نظام بنا کے بھیجا. ان انبیاء کو، نبی کو تو پہلے خلق کر دیا تھا، لیکن بھیجا اس لیے نہیں تھا تاکہ اور انبیاء آئیں، آنے کے بعد کائنات کے نظام کو سنبھال لیں، تاکہ جب نظام کو سنبھال لیں گے تب سردار کو بلائیں گے، تب سردار کو بلائیں گے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب تمام انبیاء کو بھیجا اور آواز دی، محمد ہم نے آدم کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے اندر درس آدمیت کو پیدا کر کے کائنات کو آپ کے وجود کے لائق بنا سکیں. ہم نے ابراہیم کو اس لیے بھیجا تاکہ اس زمین اور اس دھرتی کے اوپر اپنے عناصر کی برہمیت سے زمام اختیار حاصل کر لیں. ہم نے الیاس کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو یاس، مایوسی اور کنائیت کے راستے سے ہٹا کر کے لوگوں کو رجا و عبودیت کے راستے پر لگا دیں. ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے اندر آ کے تبلیغ دین کر کے چلے جائیں. ہم نے عیسیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ عیسیٰ آئیں اور آنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں شفا دے کر بھیجا تاکہ کائنات والوں کو بتا دیں یہ جو میں شفا دے رہا ہوں، ابھی میرا سید و سردار جب آئے گا اس کی شفاعت اور اس کی شفا کا عالم کچھ اور ہوگا. ہم نے یوسف کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لے کہ فخر یوسف کا جمال کیسا ہوگا. ہم نے اس لیے بھیجا، ان تمام نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ رسول آپ کے لائق اس کائنات کو بنا سکے، آپ کے وجود کے مقدس وجود کے لائق اس کائنات کو ہم بنا سکے. اور جب پیغمبر آئے ہیں، بس اپنی آخری منزل میں جب پیغمبر آئے ہیں تو آپ یقین جانیے تاریخ میں ہے تمام نبیوں کا تبلیغ کا جو راستہ ہے وہ ہٹ کے تھا پیغمبر سے، لیکن پیغمبر اسلام کا راستہ اور ہٹ کے تھا اور لوگوں سے جدا تھا. پیغمبر کا راستہ جن راہوں سے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی، پیغمبر نے کبھی بھی اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. ہمیشہ جب تبلیغ کرتے تھے تو یہ خیال کرتے تھے بچوں میں بچہ بن کے رہنا ہے، جوانوں میں جوان کی طرح رہنا ہے، بوڑھوں سے ویسی گفتگو کرنی ہے. یہ پیغمبر اسلام کا راستہ ہے. اور یہی نہیں، مثال بھی دی ہے. مدینے میں ایک دن پیغمبر ایک راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے تھے، کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے تھے. جب کھیلتے کھیلتے بچوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگے، بچے رسول خدا ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیے گا، ہماری بڑی دلی خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیے. جیسے اتنا سننا تھا رسول اسلام خوش ہو گئے. لیکن جو خود صحابہ کرام تھے، ہاں چپ ہو جاؤ، خاموش، تمہیں تمیز نہیں ہے، بچے ہو بچے کی طرح رہو، پیغمبر اسلام سے کھیل کی بات کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے. نبی اکرم نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، انہیں کہہ رہے ہو کہ تمیز نہیں ہے، تمہارے اندر کتنی تمیز ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم بچوں سے کیسی گفتگو کرنی چاہیے. رسول اسلام نے کہا بچوں ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے. کہا اچھا آپ ہمارے ساتھ کھیلیے گا. کہا ہم کھیلیں گے. رسول اسلام نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. جب بچوں کے ساتھ کھیل چکے رسول اسلام، تب رسول اسلام نے بچوں سے کہا دیکھو ابھی تو ہم نے تمہاری بات مانی تھی، اب تم بھی ہماری بات مانو گی. کہا یا رسول اللہ ہم بات مانیں گے آپ کی. کہا ہمارے ساتھ ایک کھیل اور کھیلو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہو ایک سانس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک سانس میں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر پیغمبر بچوں کے ساتھ بچہ بن کر نہ رہتے تو یہ بچوں کے ذہن میں وحدانیت کو کہاں سے لے کر آتے؟ یہ بچوں کے ذہن میں وحدانیت کو لے کر کہاں سے آتے پیغمبر؟ ہمیں بھی چاہیے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں. بچہ کچھ کہے تو نرمی سے اس کو جواب دیں، کیونکہ بچوں کا ذہن بہت کمزور ہوتا ہے. اب کون ذہن بھی ہوتے ہیں بچے، لیکن ان کو جب نرمی سے کوئی بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہی بچے تھے جب مدینے میں پروان چڑھے ہیں تو نبی کے متوالے بن کے نظر آئے، نبی کے چیالے بن کے نظر آئے ہیں. وہ
جوانوں کے ساتھ کس انداز سے تبلیغ دین کی ہے؟ بس اپنے آخری منزل میں ہی ہے. جوانوں کے ساتھ کس انداز سے تبلیغ کی ہے پیغمبر اسلام نے؟ دیکھا کچھ جوان ہیں جو پتھر کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں، خوب دور دور پتھر جا رہا ہے سب کا. رسول اللہ قریب گئے، جانے کے بعد کہا کیا ہو رہا ہے آج؟ پتھر سے کھیل ہو رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، وہ آج ہم لوگوں میں شرط لگ گئی ہے کہ دیکھتے ہیں آج کس کا پتھر کتنی دور جاتا ہے. اچھا، اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا اس کھیل سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بازوؤں میں کتنی قوت مشقیاں پائی جاتی ہیں، کتنی طاقت کس کے بازوؤں میں پائی جاتی ہے. آج اس پتھر سے اندازہ ہو جائے گا کس کا پتھر کتنا آگے جاتا ہے. رسول اللہ نے کہا ایک بات ہم بتائیں جس سے تمہاری قوت کا اور اندازہ ہو. سب نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ بتائیے ہم بھی بہت طاقتور نظر آئے. کہا صرف اپنے نفس کی مخالفت کر لو، سب سے کبھی کہلاؤ گے. اپنے نفس کی مخالفت کر لو، اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو. سب سے بڑی شجاعت کا نام ہے اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اس سے کبھی کہلاؤ گے. یہ پیغمبر اسلام کی تربیت ہے، یہ آپ کی تبلیغ دین ہے، یہ آپ کی تبلیغ کا اثر ہے کہ جو آج دین اسلام پوری کائنات میں پھولتا پھلتا نظر آیا. یہاں تک پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی باغ ڈور لا کر ائمہ خدا کے ہاتھ میں دے دی. اور جب اس دین اور اس اسلام کے اوپر مصیبت کا وقت آیا ہے تو کسی اور نے اٹھ کر اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی ہے. جو رسول اللہ کا نواسا تھا، جس نے بچپنے میں وعدے طفلی کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم اس وعدے کی وفا کریں گے. بچپنے میں رسول اللہ کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے. بار بار رسول اسلام گلے کو چوم لیتے تھے. اشتیاق، کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں. نگاہ پڑ گئی بی بی فاطمہ زہرا سلام